اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی وہ تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ مصر اور شام سے کپڑے، زیتون اور دوسری اشیاء مکہ لے کر آیا کرتے تھے۔ بڑے کامیاب تاجر تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بعد میں اسلام قبول کرنے کے بعد اور ان کی فیاضانہ سرگرمیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دولت میں بے پناہ برکت عطا فرمائی۔ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی دولت دی تھی کہ ان کے لاکھوں درہم و دینار تھے، سونے کے سکے تھے، زرعی زمینیں تھیں، باغات تھے اور مویشیاں تھیں۔ ان کی فیاضی کے بہت واقعات ہیں، لیکن ایک واقعہ یا ان کی ایک عادت جو کہ مورخین نے اور محدثین نے بڑی اچھی طرح اور بار بار ذکر کیا ہے، اس کے لیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں سن 25 سے 3 ہجری کے مدینہ میں۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنی تیم قبیلے سے تھا، اور اسی قبیلے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تعلق تھا، اور اسی وجہ سے وہ دونوں گہرے ساتھی اور گہرے دوست تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا معمول تھا کہ وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کی خبر گیری کیا کرتے تھے، اور یہ ہمیشہ یہ جاننے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ ان کے قبیلے کے کون سے ایسے لوگ ہیں جو مالی پریشانی کا شکار ہیں یا مقروض ہیں۔ وہ ایسے لوگوں کے نام نوٹ کیا کرتے تھے اور ان کا قرض بڑی رازداری سے ادا کر دیا کرتے تھے۔ اس قرض کی ویلیو یا اس قرض کی اماؤنٹ چاہے جتنی بھی ہو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ انہیں ان مقروض لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ آپ کا قرض ادا کر دیا گیا ہے اور آپ کو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض اوقات تو ایک واقعے میں آتا ہے کہ ایک ایسا شخص ان کے پاس آیا جس کو وہ جانتے بھی نہیں تھے، لیکن اس نے ان کے قبیلے کا حوالہ دیا تو انہوں نے اس کا پورا قرض جو کہ بہت بڑی اماؤنٹ تھی اس کی بہاف پہ ادا کر دی۔ اس کے علاوہ وہ دوسرے بھی ایسے لوگوں کی کفالت کیا کرتے تھے جن کا ان کے قبیلے سے بھی تعلق نہ ہو۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے، بلکہ حضرت حسن بصری لکھتے ہیں جو کہ تابعین ہیں، حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی کثیر اور اتنی بڑی رقم انہیں عنایت کی کہ وہ پریشان ہو گئے۔ انہیں بڑا تعجب ہو رہا ہوتا کہ حضرت سیدنا طلحہ کس طرح اتنی بڑی رقم یکمشت میری مدد کے لیے مجھے دے سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں جنید جمشید کے منافع کی تقسیم کے طریقے کی طرف۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب جنید جمشید نے اپنا کاروبار شروع کیا تو ان کا کاروبار کافی مشکلات کا شکار تھا، کاروبار چل نہیں رہا تھا، تو وہ اور ان کے پارٹنر اپنے روحانی استاد کے پاس گئے۔ انہوں نے روحانی استاد نے ان کو 3 مشورے دیے۔ اس میں سے ایک مشورہ یہ تھا کہ آپ لوگ یہ لکھ لیں کہ یہ کاروبار، یہ پارٹنرشپ کب ختم ہوگی۔ دوسری نصیحت یہ تھی کہ آپ لوگ ہمیشہ کسٹمرز کو ویلیو فار منی دیں گے، یعنی کہ ان کو اچھا مال ہمیشہ پرووائڈ کریں گے، اور اگر آپ لوگوں نے کسٹمر کے ساتھ بددیانتی کی تو آپ لوگوں میں جو تیسرا شراکت دار ہے جو اللہ ہے وہ سب سے پہلے آپ کو چھوڑ دے گا۔ اور تیسری چیز جو انہوں نے بتائی یا نصیحت کی کہ آپ لوگ اپنے منافع کا 1/3 خیراتی کاموں میں یا اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ جنید جمشید کہتے ہیں کہ وہ لوگ یا ان کی کمپنی باقاعدگی سے منافع کا 1/3 خیراتی کاموں میں بڑے بڑے پروجیکٹس پہ خرچ کرتی تھی۔ میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں ایک مثال دی ہے کہ کس طرح انہوں نے تھر کے صحرائی علاقوں میں پانی کا انتظام کروایا تھا۔ ان کی کمپنی باقاعدہ آڈٹ کرواتی تھی کہ انہوں نے اپنے منافع کا 1/3 صحیح طرح کیلکولیٹ کیا ہے اور صحیح طرح اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ میرے پاس بہت سارے سوال آئے ہیں اس بارے میں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا 1/3 کی اماؤنٹ لازمی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے؟ دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ایک حدیث میں 1/3 کی اماؤنٹ آتی ہے، لیکن اگر 1/3 سے بھی کم آپ کے اپنے منافع کا کچھ حصہ میں بھی 10%، میں بھی 5% یا اس سے کم یا زیادہ آپ دینا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا 700 منافع والا قانون ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی اماؤنٹ کی حد نہیں رکھی، بلکہ اس کی روح سے کوئی بھی اللہ کی راہ میں جتنی اماؤنٹ خرچ کرتا ہے اللہ اس کو 700 گنا منافع دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ 1000 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو 7 لاکھ تک کا منافع دے سکتا ہے۔ اگر آپ 2000 روپے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو اللہ تعالیٰ آپ کو 14 لاکھ روپے تک کا منافع دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسرا ایک اور سوال جو بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جی اگر تنخواہ دار ہے کوئی
تو وہ تنخواہ دار لوگ کس طرح اس رولز کی پابندی کریں یا اس سے کس طرح اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کا کوئی کاروبار تو نہیں، کوئی منافع تو نہیں۔ دیکھیے جو تنخواہ دار لوگ ہیں وہ اپنی بچت میں سے اگر ان کے پاس ایکسٹرا اماؤنٹ ہے تو جتنا بھی اماؤنٹ ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو 700 گنا سے بھی زیادہ منافع اس پہ بھی دے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ کاروباری منافع ہو یا آپ کی بچت میں سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ سب سے اچھا صدقہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا، یا آج جو آپ کی ذمہ داری ہیں، آپ کی کفالت میں جو لوگ ہیں، آپ کے بچے، آپ کی فیملی، آپ کے والدین، سب سے پہلے ان کے اوپر خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ سب سے اچھا صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس بارے میں۔ اس کے بعد آپ اپنے فرائض پورے کرنے کے بعد، اوبلیگیشنز پورے کرنے کے بعد جو آپ کی اماؤنٹ بچتی ہے آپ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ بات کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ میں کی راہ میں جب بھی خرچ کریں تو اس میں یہ خیال رکھیں کہ آپ کی نیت میں اخلاص ہونی چاہیے کہ آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، یہ دکھاوے کی نیت سے نہیں ہونا چاہیے، اس کی پبلسٹی زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی کو پتہ چل جاتا ہے آپ کے بتائے بغیر تو وہ دوسری چیز ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ چیز بھی کہ آپ کو یہ ریٹرن، یہ 700 گنا منافع کب ملے گا اور کس طرح ملے گا، یہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ماضی کو، حال کو اور مستقبل کو آپ سے بہت بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زیادہ اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ 700 گنا منافع آپ کو وہ کب اور کس طرح اسے دینا چاہیے۔ ہمیں پورا پکا یقین ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا 700 گنا اجر، 700 گنا منافع ہمیں دے گا۔ ہمارے دل میں اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ I hope this clarifies the questions. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔